فرآ غیرہ خیرا منہا، اور پھر اس کا غیر کو بہتر دیکھے کہ اس کا غیر بہتر ہے، فلیکفر یمینہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے قسم کا کفارہ دے، ثم لیأتی بالذی ہوا خیر، پھر چاہیے کہ وہ کام کر لے جو بہتر ہے، پہلے کفارہ دے پھر وہ کام کر لے جس کے نہ کرنے کی قسم کھائیے، پھر وہ کام کر لے، یعنی قسم توڑ دے، کفارہ پہلے دے۔ قسم پہلے توڑتے ہیں یا کفارہ پہلے دیتے ہیں؟ قسم پہلے توڑتے ہیں، لیکن یہاں سے معلوم ہو گیا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، تو چاہیے کہ اپنے قسم کا کفارہ دے، ثُمَّ لِيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، پھر وہ کام کر لے جو بہترین، قسم توڑ دے، کفارہ پہلے دے اور قسم بعد میں دے۔ لفظ ثم محل استشہاد ثم، فَلْيُكَفِّرْ امر کا صیغہ ہے، والامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کفارے کا مقدم کرنا واجب ہے، کفارہ پہلے دینا واجب، قسم بعد میں توڑنا ضروری ہے، کفارہ پہلا دینا واجب ہے۔ پھر اس کفارے کا مقدم کرنا یہ منسوخ ہو گیا، کفارے کی تقدیم کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جواز باقی ہے، ان کے نزدیک جواز باقی ہے، ہمارے نزدیک وجوب کے ساتھ جواز بھی منسوخ ہے، اس لیے ان کے نزدیک جواز باقی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ان کے نزدیک کفارہ پہلے دے دے اور قسم بعد میں توڑ دے تو ان کے نزدیک قسم ہو جائے گی، دوبارہ کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر پہلے کفارہ دے دیا، فقیر کو مال دے دیا، تو پھر اسے واپس نہ لے، اس لیے کہ یہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، کفارہ نہیں ہوا قسم کا، اس لیے کہ پہلے قسم توڑنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ آگے آ جائے گا، پہلے قسم توڑ دے پھر کفارہ دے، اس لیے احناف کے نزدیک اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، تو اس کے ضمن میں جو جواز تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اس لیے جائز نہیں ہے پہلے کفارہ دینا، یہ جائز نہیں، قسم توڑے پھر کفارہ دے۔ یہ مسئلہ سمجھے، ثمرہ اختلاف ظاہر ہو گیا۔ ان کے نزدیک جواز باقی ہے اور ہمارے نزدیک جواز باقی، ان کے نزدیک کفارہ ہو جائے گا کسی نے اگر دے دیا قسم توڑنے سے پہلے، ہمارے نزدیک کفارہ ادا نہیں ہوگا، لیکن فقیر سے مال واپس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے مقدم کرنا بالاتفاق منسوخ ہے، لیکن جواز ان کے ہاں باقی ہے، ہمارے ہاں جواز بھی منسوخ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، شواف حضرات نے جو کفارے کے مقدم ہونے کے جواز کے قائل ہے، قسم کا کفارہ دو طریقوں سے دیا جاتا ہے، ایک بدنی عبادت کے ذریعے سے اور ایک مالی عبادت کے ذریعے، غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یہ کفارہ ہے، مالیہ ہے بدنیہ ہے؟ مالیہ ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ 3 دن روزے رکھے، یہ کفارہ بدنیہ ہے۔ یہ جو ان کے ہاں کفارے کا مقدم کرنا جائز ہے، یہ کفارہ مالیہ کے ساتھ خاص ہے۔ کفارہ بدنیہ میں ان کے نزدیک بھی اگر کسی نے روزے پہلے رکھے اور قسم بعد میں توڑ دی، ان کے نزدیک بھی کفارہ نہیں ہوا، ان کے نزدیک بھی کفارہ نہیں ہوا، بلکہ دوبارہ سے کفارہ دینا پڑے گا، دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ جو تقدیم کفارے کے جواز کے قائل ہیں، وہ صرف کفارہ مالیہ میں قائل ہیں، بدنی میں قائل وہ بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مامور بھی وہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مامور بھی ہے، امر یعنی مامور بھی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں ہیں، یا وہ مطلق ہوگا یا وہ مقید ہوگا۔ شاشی کا مسئلہ ہے، یا وہ مطلق ہوگا یا مقید۔
ماتن کہتے ہیں الامر نوعان، امر کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں امر سے مراد مامور بھی ہے، خیال کرنا، امر سے مراد امر نہیں ہے، حکم نہیں، امر سے مراد مامور بھی، مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور دوسرا مقید۔ مطلق ہے یعنی مطلق عن قید الوقت، وقت کی قید سے مطلق ہے، یعنی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ اگر مامور بھی کو اس وقت میں ادا نہ کیا جائے تو مامور بھی فوت ہو جائے گا، وقت کے فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو، یہ مامور بھی وقت کے ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس سے مطلق ہے، آزاد ہے۔ کالزکوٰۃ و صدقۃ الفطر، زکوٰۃ مامور بھی ہے، وآتوا الزکوٰۃ، لیکن یہ ایسا مامور بھی ہے کہ جس میں وقت کے ساتھ مطلق مقید نہیں ہے، وقت کے قید سے مطلق ہے، لہذا جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو اب اگر 50 سال بعد بھی دے گا تو ادائی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وقت قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب ذمے میں واجب ہو جائے، زکوٰۃ کی وجوب کے لیے سبب ہے مال کا مالک ہونا، مال کا نصاب کا مالک ہونا، اور صدقۃ الفطر کے وجوب کا جو سبب ہے وہ ہے رأس، آدمی کا موجود ہونا۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط ہے، واجب ہونے کے لیے شرط حولان حول ہے، سال گزرے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے جو شرط ہے یوم الفطر ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن، عید کا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی صبح صادق ہے۔ رمضان کب ختم ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب رمضان ختم ہوگا تو ہم شوال کو شروع کریں گے نا، یہ تو صبح صادق سے روزہ رکھوا رہا ہے، صبح صادق سے دن شروع ہوتا ہے، ہم شوال کی بات کر رہے ہیں۔ چاند نظر کب آتا ہے؟ دن کو رات کو؟ معلوم ہوا جو ہی غروب شمس ہو جائے رمضان نکل گیا تو کیا شروع ہو گیا؟ شوال کا مہینہ آ گیا، اگر چاند دیکھا گیا، اگر رمضان کے دن پورے ہو گئے تو اب شوال شروع ہو گیا، تو یہ یوم الفطر یہ سبب شرط ہے صدقۃ الفطر کے لیے۔ کس کے لیے؟ صدقۃ الفطر کے لیے۔ یہ دونوں کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ جس آدمی پر صدقۃ الفطر ذمے میں واجب ہو جائے، اب وہ چاہے اگلے دن ہی دے دے اور چاہے تو 50 سال بعد دے، اس کے ذمے لازم ہے۔ اگر پہلے اس پر صدقۃ الفطر لازم ہو گیا تھا تو ساقط نہیں ہوگا، وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، مطلق عن الوقت ہے، اور جب بھی دے گا تو ادائی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ اگر اس سال زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے آج کے دن تو کل تک مؤخر نہ کرے، تعجیل مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ یہی صدقۃ الفطر کا کہ صدقۃ الفطر مناسب یہ ہے، علماء کہتے ہیں وقت سے پہلے دے دے، رمضان میں دے دے، اس لیے کہ امید ہے کہ امین زندہ رہے گا چاند رات تک، اس لیے رمضان ہی میں دے دے تاکہ لوگ، غریب لوگ، مسکین، فقراء اپنی عید کی تیاری کر سکے یا افطاری کا بندوبست کر سکے۔ افضل یہ ہے رمضان میں دے دے، وگرنہ عید کے دن دے دے تاکہ کوئی خریداری کر سکے، نئے کپڑے خرید سکے۔ لیکن اگر تعجیل مستحب ہے، اگر نہ کرے، تاخیر کرے، 5 سال بعد دے دے تو تب بھی ادائی ہوگی، قضا نہیں ہے۔ احناف میں شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تعجیل واجب ہے۔ تعجیل کیا ہے؟ واجب، چاہے زکوٰۃ ہو یا صدقۃ الفطر ہو، علی الفور واجب ہے، علی الفور واجب ہے، تاخیر کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے، اس لیے عبادت کے معاملے میں احتیاط یہ ہے کہ علی الفور واجب کیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، عبادت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا، تاخیر کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟
گناہگار ہوگا۔ ہاں ان کے نزدیک بھی جب بھی ادا کرے گا ہوگا ادا، ان کے نزدیک بھی قضا نہیں ہے اگر 2 سال بعد دے یا 5 مہینے کے بعد دے، ادا ہی ہوگا، قضا نہیں۔ لیکن اس تاخیر کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ گناہگار ہوگا۔ ہمارے نزدیک تاخیر کی وجہ سے گناہگار، ان کی دلیل یہ ہے، شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر تفویت ہے۔ تاخیر کیا ہے؟ تفویت ہے، تفویت۔ والتفویت حرام، اور فوت کرنا اس کو حرام ہے۔ اس لیے کہ انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میں اگلے سال یا اگلے مہینے زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو پھر کیوں مؤخر کر رہا ہے؟ معلوم ہو یہ قصداً اس کو فوت کر رہا ہے، صدقۃ الفطر کو فوت کر رہا ہے، زکوٰۃ فوت کر رہا ہے، اس لیے یہ تفویت اس میں تعدی ہے، اس لیے تاخیر نہ کرے، تاخیر تفویت ہے۔ والتفویت حرام فالتاخیر، وہ صغرا کبرا ہو گیا نا، التاخیر تفویت والتفویت حرام فالتاخیر حرام، اس لیے ان کے نزدیک یہ تاخیر حرام ہے اور گناہ ہوگا، اگرچہ ادا ہوگا جب بھی کرے، قضا نہیں ہے۔ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، تاخیر تفویت نہیں ہے، تاخیر تفویت، تاخیر جائز ہے، اس لیے یہ امید ہے کہ یہ وقت کے ایسے حصے پر قادر ہو جائے گا، وقت کا ایسا حصہ اس کو مل جائے گا کہ جس میں یہ مامور بھی کہ ادا کرنے پر قادر ہو، دنیا امید پر قائم ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ تاخیر تفویت ہے، تفویت نہیں ہے، فوات ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ فوات ہوگا، تفویت نہیں ہے، اور تعدی تفویت میں ہے، فوات میں نہیں ہے۔ اس لیے جمہور حضرات کہتے ہیں کہ یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ وقت کا ایسا جز پا لے گا جس میں یہ اس معمول بھی کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے گا، اس لیے تاخیر تفویت نہیں بلکہ فوات ہے، اور فوات میں تعدی نہیں ہے، اس لیے امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ دے دے گا۔ ہاں ہے جوان ہے اور اچانک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا یا بم دھماکہ ہو گیا اس میں مر گیا، تو اچانک موت کا اعتبار نہیں ہے، وہ شاذ نادر ہے، وہ کیا ہے؟ شاذ اور نادر ہے، اور شاذ نادر اشیاء پر احکامات مبنی نہیں ہوتے، ان کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے یہ تاخیر تفویت نہیں ہے، اس لیے حرام بھی نہیں، الا یہ کہ جب یہ آخری عمر میں پہنچ جائے اور علامات موت کا ادراک ہونے لگے اور اس نے مامور بھی کو ادا نہ کیا ہو، تو اب گناہگار ہوگا، اب کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا، کیونکہ اب یہ تاخیر کیا ہو گئی؟ تفویت ہو گئی، اس لیے اب گناہگار ہوگا، لیکن آخری عمر میں یا علامات موت کے ادراک سے پہلے اس میں گناہ نہیں ہے۔ دلیل یہ دی ہے مصنف نے جمہور کی طرف سے کہ چونکہ یہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ایسا معمور بھی ہی ہے کہ جس کو شریعت نے سہولت اور آسانی کی خاطر اس کو واجب اور مطلق رکھا ہے، شریعت نے اس کو جو مطلق رکھا ہے آسانی کی وجہ سے رکھا ہے کہ چاہے ابھی دے دے، چاہے اگلے ہفتے دے دے، چاہے سال بعد دے دے۔ اگر ہم اس کو فور کے ساتھ واجب کرا دیں کہ فوراً دے دو، تو جو چیز شریعت نے آسانی کے لیے مطلق چھوڑی تھی اب وہ مطلق نہیں ہوگی بلکہ مقید بوقتن ہو جائے گی، تو اب یسر نہیں ہوگی، عسر بن جائے گی، لہذا جس مقصد کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس کا موضوع تھا آسانی، اب مشکل بنیں گے تو اس کا موضوع ٹوٹ جائے گا اور آسانی نہیں رہے گی بلکہ کیا ہو جائے گی؟ مشکل بن جائے گی۔ اس لیے شریعت نے جب اس کو مطلق چھوڑا ہے تو پھر مطلق ہی رہیں گے، کسی وقت کی قید کے ساتھ مقید، ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوں گے، تعجیل کے ساتھ نہیں ہوں گے، تعجیل واجب نہ ہوگی، ہاں مستحب یہ ہے کہ جلدی سے دے دے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ مامور بھی کی پہلی قسم جو مطلق ہے، دیکھو کتاب میں ثم لما فرغ المصنف عن بیان حسن المعمور به، پھر جب مصنف رحمہ اللہ معمور به کے حسن کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان جواز ہی، تو اس معمور به کے جواز کے بیان کو شروع کیا، مناسبتاً و اضطراداً، اس کے ساتھ مناسبت
اور جامعیت کے لحاظ کرتے ہوئے اس کو شروع کیا، اضطراداً جامعیت جامع بنانے کے لیے۔ فقال فرمایا وَهَلْ تَثْبُتُ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ، کیا مأمور بِهِ کے لیے جواز کی صفت ثابت ہو جائے گی اذا اتا بِهِ، کہ جب مکلف اس کو بجا لے آئے؟ قال بعض المتکلمین لا، بعض متکلمین نے کہا کہ نہیں، یعنی اختلفوا، فقہا کا اختلاف ہوا فی اس بات میں انہ اذا ادى المأمور به مع رعایت الشرائط والارکان، شرائط اور ارکان کی رعایت کے ساتھ اگر مأمور به کو مکلف ادا کر دے، فہل یجوز لنا، تو کیا جائز ہے ہمارے لیے ان نحکم، کہ ہم حکم لگا دے بمجرد اتیانہ بالجواز، محض اس کے بجا لانے سے اس جواز کا حکم لگا دے، اور نتوقف فیہ، یا اس میں توقف کریں گے، حتی یظہر دلیل خارجی، یہاں تک کہ کوئی خارجی دلیل ظاہر ہو، ایسے خارجی دلیل یدل علی طہارت الماء، جو پانی کے پاک ہونے پر، وسائر شرائط، اور باقی شرائط پر دلالت کرے۔ فقال بعض المتکلمین، بعض متکلمین نے کہا لا نحکم به، ہم حکم نہیں لگائیں گے جواز کا، حتی نعلم من خارج، یہاں تک کہ ہمیں خارج سے، باہر سے پتہ نہ چلے، انہ مستجمع للشرائط والارکان، کہ یہ شرائط اور ارکان کو جمع کرنے والا تھا، جامع تھا اس کو۔ الا ترى، ان کی دلیل، الا ترى، کیا تم دیکھتے نہیں، ان من افسد حجہ بالجماع، جو شخص حج سے، جماع کی وجہ سے اپنے حج کو فاسد کر دے، قبل الوقوف، وقوف عرفہ سے پہلے، فهو معمور بالاداء شرعا، تو وہ مکلف شرعی طور پر اس کے ادا کرنے پر معمور ہے، اس کو حکم ہے، بالمضی علی افعالہ، اس فعل کے افعال کو جاری رکھنے پر، مع انہ لا یجوز المؤدى، باوجود یہ کہ ادا کیا ہوا حج جائز نہیں، اذا اداہ، جب وہ اس کو ادا کر دے، فیقضی من قابل، تو آنے والے سال اس کی وہ قضا کرے گا۔ والصحیح عند الفقہاء، مصنف کہتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک صحیح بات یہ ہے، انہ تثبت به صفت الجواز للمامور به، مامور به کے لیے جواز کی صفت ثابت ہو جائے گی، و انتفاء الکراہت، اور کراہت کی انتفاع بھی ثابت ہوگی۔ اے المذہب الصحیح عندنا، ہمارے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے، انہ تثبت بمجرد ایجاد الفعل، محض فعل کے ایجاد کرنے سے، صفت الجواز للمامور به، مامور به کے لیے جواز کی صفت ثابت ہو جائے گی۔ آپ دیکھو شارح صفت جواز کو کون سا معنی کر رہے ہیں، وَهُوَ حصول الامتثال، اور صفت جواز وہ امتثال کا حاصل ہونا ہے، تعمیل حکم کا حاصل ہونا ہے، علی ما کلف به، اس مامور به کا جس کو اس کو مکلف کیا گیا، وَإِلَّا، وگرنہ، یلزم التکلیف ما لا یطاق، تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گا۔ دیکھو یہاں شارح نے بمانا حصول امتثال کی کیا، جو کہ موشی کہتے ہیں درست نہیں۔ ثم اذا ظہر الفساد بدلیل مستقل، پھر جب فساد کسی مستقل دلیل سے ظاہر ہو جائے، بعدہ، اس کے ادا کر لینے کے بعد، یعیدہ، تو وہ اس مامور به کو لوٹائے گا۔ اب ان کی دلیل کے جواب دے رہے ہیں، وَأَمَّا الْحَجُّ، رہا حج، فقد اداہ بهذا الاحرام، تو تحقیق اس نے اس حج کو اسی احرام سے ادا کر دیا، وفرغ عنہ، اور وہ اس سے فارغ ہو گیا، اس کا ذمہ فارغ ہو گیا اس سے۔ والامر بحج صحیح فی العام القابل، اور آنے والے سال صحیح حج کا جو حکم ہے، بامر مبتدأ، وہ ابتدائی طور پر حکم کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کی قضا ہے، قضا کے طور پر۔ وعند ابی بکر الرازی رحمہ اللہ، اور شیخ ابو بکر رازی رحمہ اللہ کے نزدیک، لا یثبت بمطلق الامر انتفاء الکراہت، مطلق امر سے کراہت کی نفی یہ ثابت نہیں ہوتی۔ دلیل ان کی، لأن عصر یومہ معمور بالادا، اس لیے کہ اس کے آج کے دن کی عصر اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، مع انہ مکروہ، باوجود ہے کہ وہ نماز مکروہ ہے شرعاً، شرعی طور پر۔ والطواف محدثا، اور اس لیے کہ دیکھ جو طواف حالت حدث میں معمور بہ، یہ معمور بہ ہے، مع انہ مکروہ شرعاً، باوجود یہ کہ یہ شرعی طور پر مکروہ ہے۔ قلنا، ہم نے کہا یا کہیں گے جواب میں، ذالک الکراہۃ لیس فی نفس المامور بہ، یہ جو کراہت ہے یہ نفس معمور بہ میں نہیں، بل لمعنی خارج، بلکہ ایک ایسے معنی کی وجہ سے ہے کہ جو معمور بہ سے خارج ہے۔
اور وہ خارج کیا؟ وہو تشبیہ بعبدۃ الشمس، وہ سورج کے پجاریوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ وکون الطائف محدثاً، اور طواف کرنے والے کا حالت حدث میں ہونا ہے۔ ومثل ھذا غیر مضر، اور اس جیسی کراہت جو خارج سے آتی ہے یہ جواز کے حکم میں مضر نہیں ہے۔ وَإِذَا عَدِمَتْ صِفَةُ الْوُجُوبِ، جب للمامور بھی، جب مامور بھی کے وجوب کے جب صفت معدوم ہو جائے، لا تبقى صفت الجواز عندنا، تو ہمارے نزدیک جواز کی صفت باقی نہیں رہتی، خلافا للشافعی، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ شارح کہتے ہیں ھذا بحث آخر، یہ ایک دوسری بحث ہے، متعلق بما مر، یہ اسی کے متعلق ہے جو بحث گزر گئی ہے، من ان موجب الامر، کہ جو امر کا موجب ہے، والوجوب، وہ وجوب ہے، یعنی اذا نسخ الوجوب، یعنی جب وہ وجوب منسوخ ہو جائے، اس کو منسوخ کر دیا جائے، جو الثابت بالامر، کہ جو وجوب امر کی وجہ سے ثابت ہو گئی تھی، فہل تبقى صفت الجواز الذي في ضمنه ام لا، تو آیا وہ صفت جواز جو اس وجوب کے ضمن میں ہے وہ باقی رہے گی یا نہیں؟ فقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تبقى صفت الجواز، جواز کی صفت باقی رہے گی، استدلالا بصوم عاشورہ، عاشورہ کے روزے سے استدلال کرتے ہوئے، فإنه قد كان فرضا، اس لیے کہ روزہ فرض کیا گیا تھا، ثم نسخت فرضیتہ، پھر اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، وبقی استحبابہ الآن، اور اب اس کا مستحب ہونا باقی رہا، وعندنا لا تبقى صفت الجواز، اور ہمارے نزدیک وہ جواز کی صفت باقی نہیں رہے گی جو جواز الثابت فی ضمن الوجوب، جو جواز وجوب کے ضمن میں ثابت ہو گئی تھی، کما ان قطع الاعضاء الخاطیہ، جیسے خطا کرنے والے اعضاء کا کاٹنا، کانا واجبا علی بنی اسرائیل، یہ حکم بنی اسرائیل پر واجب تھا، وقد نسخ منا فرضیتہ و جوازہ، اور ہم سے اس کی فرضیت اور جواز کو منسوخ کر دیا گیا، وہکذا القیاس، اسی طرح باقی امور کو بھی قیاس کر دو۔ واما صوم عاشورہ، ان کی دلیل کا جواب، رہا عاشورہ کا جو روزہ ہے، فإنما يثبت جوازه الآن بنص آخر، اب اس کا جواز دوسرے نص سے ثابت ہوتا ہے، لا بذلك النص الموجب للاداء، نہ کہ اس نص سے کہ جس نص نے اس کی ادا کو واجب کیا، ادا کو واجب کرنے والی تھی۔ وقیل، اور کہا گیا، وفائدۃ الخلاف بیننا و بینہ، ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف کا فائدہ یظہر، یہ ظاہر ہوگا، فی قول علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، من حلف علی یمین، جو شخص کسی چیز پر قسم کہے، یمین یعنی چیز جس پر قسم کہی جاتی ہے، فرآ غیرہا خیرا منہا، پھر اس کے غیر کو بہتر پائے یا دیکھے، فلیکفر یمینہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے قسم کا کفارہ دے، ثم لیأتی بالذی هو خیر، پھر چاہیے کہ وہ کام کر لے جو بہتر ہے، فإنہ یدل، اس لیے کہ آپ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، علی اس بات پر، علی وجوب تقدیم الکفارۃ علی الحنس، حانس ہونے پر کفارے کے مقدم کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے، وقد نسخ وجوب تقدیمها بالاجماع، اور اس کے مقدم کرنے کا وجوب بالاجماع اس کو منسوخ کیا گیا، ولکن بقی جوازہ عندہ، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا جواز باقی رہا، ولم یبقى عندنا اصلا، جبکہ ہمارے نزدیک یہ بالکل باقی نہیں۔ ثم لما فرغ المصنف والمباحث حسن المامور به وملحقاته، پھر جب مصنف رحمہ اللہ مامور به کے حسن اور اس کے ملحقات کے مباحث سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان تقسیمہ، تو اس مامور به کے بیان، تقسیم کے بیان کو شروع کیا، الی المطلق والمؤقت، مطلق اور مؤقت کی طرف، فقال، فرمایا، والامر نوعان، مامور به کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت، جو وقتی قید سے مطلق ہے، ای احدہما امر، ان دونوں میں سے ایک ایسا امر ہے، یعنی مامور بھی ہے، مطلق جو مطلق ہے، غیر مقید بوقت، کسی بھی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں، یفوت بفوت ہی، کہ وہ مامور بھی اس وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے، کالزکوٰۃ و صدقۃ الفطر، جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ہے، فإنہما بعد وجود السبب، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں سبب کے پائے جانے کے بعد، اور سبب کیا ہے؟ اے ملک المال، مال کے مالک ہونے، یہ زکوٰۃ کا سبب ہے، والرأس، اور سر کے پائے جانے، یہ صدقۃ الفطر کا سبب، والشرط، اور شرط کے پائے جانے کے بعد
شرط کیا ہے؟ اے حولان الحول، یہ روزے کے لیے زکوٰۃ کے لیے ہے، و یوم الفطر، اور یہ صدقۃ الفطر کے لیے، لا یتقیدان بوقت، یہ دونوں کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوں گے، یفوتان بفوتہ، کہ اس وقت کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ دونوں مامور بھی فوت ہو جائے، بل کلما ادا، بلکہ جب بھی وہ اس کو مکلف ان کو ادا کرے گا، یکون اداء لا قضاء، تو یہ ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلَ، اگرچہ مستحب جلدی کرنا ہے، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِ خِلَافًا لِلْكَرْخِ، یہ جو مطلق ہے یہ محمول ہے تاخیر پر، برخلاف شیخ کرخی رحمہ اللہ کے۔ اے هذا الامر المطلق، یہ جو مامور بھی مطلق ہے، محمول عندنا علی التراخی، یہ ہمارے نزدیک تاخیر پر محمول ہے، یعنی لا یجب الفور فی ادائہ، یعنی اس کی ادائیگی میں فور واجب نہیں ہے۔ ساتھی کو ہلاتے رہو اگر کتاب نظر سے غائب ہو تاکہ نظر آ جائے۔ تو اس کی ادائیگی میں فور واجب نہیں، بل یسع تاخیرہ، بلکہ اس کو مؤخر کرنا اس کی گنجائش ہے۔ وعند الکرخی رحمہ اللہ لابد فیہ من الفور احتیاطا لامر العبادہ، عبادت کے امر کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے، احتیاطاً اس میں فور یعنی تعجیل ضروری ہے، بمعنی اس معنی میں انہ یأثم بالتاخیر، تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، لا بمعنی، نہ کہ اس معنی میں انہ یصیر قاضیا، کہ وہ قضا کرنے والا ہوگا۔ وعندنا، اور ہمارے ہاں، لا یأثم الا فی آخر العمر، ہمارے نزدیک وہ گناہگار نہیں ہوگا مگر آخر عمر میں، او حین ادراک علامات الموت، یا موت کے علامات کے پائے جانے کے وقت ہوگا، ولم یؤد فیہ، اور اس حال میں کہ اس نے وہ معمول بھی کو ادا نہ کیا ہو، تب گناہگار ہوگا۔ ودلیلنا هو ما اشار الیہ بقولہ، اور ہماری دلیل وہی ہے جس کی طرف مصنف نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا، لئلا یعود علی موضوعہ بالنقض، تاکہ یہ اپنے موضوع پر نقض کے ساتھ نہ لوٹ جائے، یعنی موضوع الامر المطلق، اس مامور بھی مطلق کا موضوع، یعنی اس کو وضع کیا گیا تھا، کان هو التیسیر والتسہیل، وہ آسانی اور سہولت تھی، فلو کان محمولا علی الفور، پس اگر یہ فور پر محمول ہوگی، لعاد علی موضوعی بالنقض، تو یہ اپنے موضوع پر نقض کے ساتھ، توڑنے کے ساتھ لوٹے گی، ویکون مناقضا للموضوع، اور یہ اپنے موضوع کو توڑنے والی ہوگی۔ اب سو جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن اب نیند نہیں آئے گی، اور اتنا شور اور ہنگامہ ہو رہا ہے اور نیند آ رہی ہے۔